بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ صبح اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، ففعل، تو ضرور ایسا کر لے۔ پھر فرمایا، یا بنی وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے، اور یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکمل خدمت کی ہے۔ پورا بچپن کا زمانہ آپ کا رسول اللہ کے گھر کے اندر گزرا ہے۔ آپ کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حضرت انس کو پیش کیا، یا رسول اللہ، اسے اپنا خادم بنا لیجئے۔ پورے 10 سال خدمت کی تو فرماتے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو اس کے لیے بہترین خطاب کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اسے سختی کے ساتھ سمجھایا جائے گا، کوئی بات سختی کے ساتھ کہی جائے گی تو آدمی کے دل کے اندر کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس نصیحت پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت انس کو نصیحت کی ہے اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اے میرے بیٹے۔ پھر آگے نصیحت کی کہ اگر صبح شام تو اس حال میں کر سکتا ہو اور تو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ تیری صبح بھی اور شام بھی اس حال میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، دل مکمل طریقے سے ہر آدمی کے لیے صاف ہو، تو ففعل، تجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرما، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے کہ دل صاف رہے، کسی کا کینہ اور بغض دل کے اندر موجود نہ ہو، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آگے فرما، جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت سے محبت کی وجہ انسان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت سے محبت ذریعہ بنتی ہے رسول اللہ کی ذات سے محبت کا، اور رسول اللہ کی ذات سے محبت ذریعہ بن جاتی ہے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا۔ اس لیے ہر آدمی کو رسول اللہ کی سنت کو محبوب بھی رکھنا چاہیے اور اس پر مکمل طریقے سے عمل پیرا بھی ہونا چاہیے تاکہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ میسر اور حاصل ہو سکے۔ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میرا ساتھ بھی رسول اللہ کے ساتھ ہو، لیکن یہ تمنا خالص تمنا سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنت سے محبت کا ذریعہ یہ بتایا ہے کہ آدمی کا دل صاف ہو۔ جس آدمی کا دل صاف ہوگا وہی آدمی سنت سے محبت بھی کر سکتا ہے،
اور جب دل کے اندر پہلے ہی نفرتیں بھری ہوئی ہوں، دل میں دوسروں کا کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو، اس کے اندر محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اسی لیے دل صاف ہوگا تو رسول اللہ کی سنتوں سے محبت ہوگی، اور پھر آپ کی ذات سے محبت ہوگی، اور پھر آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا، اور آپ کا ساتھ جنت میں امتی کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر آدمی کو ہر کسی کی جانب سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے میری سنت کو مضبوط تھام لیا میری امت کے فساد کے وقت، تو اس آدمی کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ جب لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہو، ایسے وقت میں جب آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ عام طور پر جب انسان کے یہاں نکاح وغیرہ ہوں، شادی وغیرہ کا موسم چل رہا ہو، اور پھر خرافات اور رسومات کو چھوڑ کر آدمی سنت کے مطابق کرے، تو اسے کتنے لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اسے تکلیف ہوئی ہے، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، اسی لیے اس آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ جس سنت پر عمل نہیں ہوتا، جب آدمی اس سنت کو رواج دیتا ہے اور اس سنت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت میں چونکہ رواج نہیں ہے، اسی لیے لوگ اس پر طنز شروع کر دیتے ہیں، اس پر الفاظ کسے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے وقت میں چونکہ وہ لوگوں کی الفاظ کا اور ان کی طعن و تشنیع کا نشانہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 100 شہیدوں کا اجر دے کر اس کے مصیبتوں کا اور اسے جو تکالیف اور ایذا پہنچی ہے اس کا سدباب فرما دیتے ہیں، اور اس کا نعم البدل انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے دشمن کے وقت جب آدمی لڑائی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس آدمی کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اسی طرح جس سنت کا رواج نہ ہو، لوگوں کے درمیان اسے رائج کرنا اور اس سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی انسان کو چونکہ تکلیف کا ذریعہ اور تکلیف کا سبب یہ عمل بن جاتا ہے، اس لیے آدمی اس کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم یہود سے بعض باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ جو ان کی بعض باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، ان بعض باتوں کو ہم لکھ لیا کریں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی حیران ہو جیسا کہ یہود و نصارہ حیران تھے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ ولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یقیناً میں تمہارے پاس واضح احکام اور روشن شریعت لے کر کے آیا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ اس روایت میں بھی سنت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہود کی جو باتیں اچھی معلوم ہوتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بھی لکھنے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ جن یہود سے تم باتیں نقل کر رہے ہو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات
اور صاحب کتاب بھی اگر زندہ ہوتے تو میرے آنے کے بعد ان کے لیے بھی میری سنت پر اور میری شریعت پر عمل کرنا لازم اور ضروری تھا، ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب صاحب کتاب کے لیے جب آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو عام امتی کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر امتی کے لیے دنیا اور آخرت کی منازل حاصل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے اور ہر کام اور ہر لمحے آپ کی اتباع کا خیال رکھے، اسی لیے کہ آپ کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ اور پھر جب آدمی رسول اللہ کی اتباع کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا بھی حوالہ دے کر امت کو سمجھایا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا، تو امتی کے لیے آپ کی اتباع کے بغیر کیا سہارا ہو سکتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،